बाद जज साहब ने फरमाया, मैं आपको नहीं, उन्होंने सॉरी, पहले उन्होंने कहा खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा जी पीएम ऑफिस में। उसी सांस में उन्होंने फरमाया खड़े होकर कि आपको मैं दोनों को 10 साल की कैद सुनाता हूं, और भाग गए। ऐसे दौड़ लगाई जैसे कोई ट्रेन पकड़नी थी, भाग गए वहां से। ठीक है जी, इंतजार करते रहे। मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी कहते रह गए, सर अभी तो मैंने अपनी स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड कराई, सर मेरी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, आपने कैसे जजमेंट दे दी है? कहाँ गया इंसाफ? शोर मच गया कोर्ट में कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी बेहुरमती लॉ की एक जज के हाथों, कभी सोचा नहीं था। कभी आपने लीगल हिस्ट्री में पाकिस्तान की ऐसा केस नहीं देखा होगा, ऐसा केस सुना नहीं होगा। आज मेरे वालिद ने खुद अपने अल्फाज से फरमाया कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो का केस भी चला, बहुत संगीन था, बहुत मुश्किल था, गलत हुआ, लेकिन ये तो उसको भी पीछे छोड़ गए। अच्छा जी, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, जज साहब भाग गए, जज साहब का अमला चला गया। अब हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे, 12:30 से तो उन्होंने दे दिया था अपना जजमेंट, तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई ऑर्डर पेश किया जाए, हमारे हाथों में ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर की कॉपी, जो कि हमारा कानूनी हक है। तो उस पे उन्होंने कहा जी जज तो घर पहुंच गए हैं और उनका अमला भी चला गया है, आपको कॉपी नहीं मिल सकती, सॉरी, जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी। अब साइन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में एक एरर इन लोगों ने लिख दिया, जब तक वो एरर साइन नहीं होता और ठीक करेक्ट नहीं होता तो कॉपी की भी सिग्नेचर्स नहीं हो सकते। अब एक और मतलब मजाकिया बात है, कह देती हूँ आपसे, जो मेरे वालिद के स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल से 2 बड़ी मजे की बातें हुई। पहली बात, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि सर आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अभी ये स्टेट अपॉइंटेड लॉयर है, ये हमारा लॉयर नहीं है। उसने कहा हमने कभी ऐसी ज्यादती नहीं होते देखी। अच्छा जी, ये भी कह दिया उन्होंने। निकलते निकलते मैंने उनसे कहा आप तो लॉयर हैं, आपको तो फराहम हो जाएगी कॉपी, तो मुझे कैसे मिलेगी? अपना कोई कांटेक्ट दे दीजिए। तो आगे से मुझे कहते हैं आज के बाद मेरा इनसे यानी कि मेरे वालिद से और साइफर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कह के वो भी भाग गए। लॉयर है। अब मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं किस तरह कॉपी लूं? मेरा सवाल है आप लोगों से, कौम से, मुझे बताएं मैं कैसे कॉपीज लूं? अब हम आगे किस तरह अपनी कानूनी जो है अमल चलाएं? तो ये चंद बातें थी आपके सामने रखनी। खान साहब भी हैरान, हम भी हैरान। पता था कि इसी तरह की कोई जजमेंट आएगी। ये हमें कल से जो रवैया देखा जा रहा है उससे समझ आ रही थी कि कन्विक्शन भी आज होनी है और कुछ होना भी है मजीद। आज जब मेरी वालदा और मैं सुबह आए तो रायट गेयर में पुलिस खड़ी हुई थी। हम 3 औरतें, चले आज 4 हो गई, हम 4 औरतें हैं, इतनी खतरनाक है क्या कि रायट पुलिस बुलानी पड़ गई? मुझे तो नहीं मालूम था मेरे में इतना खतरा है या इतने खतरे की गुंजाइश है, आज पता चल गया। तो आज जो है ना, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, और हाँ हंसी भी आती है कि ना कानून रहा, ना अदल, ना इंसाफ, ना उसकी गुंजाइश, बस एक शौक ही रह गया इंसाफ का। लेकिन हम हाई कोर्ट में गए हैं, हम मजीद जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम बाजी नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ये हम जंग जीत के रहेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपको नजर आएगा। जाने से पहले एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ जो कि खान साहब और शाह साहब ने कही है, मीडिया के जो भाई अंदर हैं उनसे तो ऑलरेडी कह चुके हैं, उनके अल्फाज में भी दोहरा देती हूँ। जितने भी पीटीआई के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं पीटीआई से और अपने कप्तान और नायब कप्तान से, और मजीद जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है पुरअमन रहिए। आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, आपने एहतजाज भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। आपका एहतजाज वोट डालना है, आपका एहतजाज होगा 8 को वोट के जरिए, तो वोट के बदले ही हम लेंगे।
اور جاتے جاتے آپ کو کہوں ظلم اور نا انصافی کا بدلہ ووٹ سے. یہی جمہوری طریقہ ہے اور انہی جمہوری تقاضوں کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایمان ہے دل میں, دل صاف ہیں, نیتیں صاف ہیں, اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا. تھا بہت مشکل تھا, غلط ہوا, لیکن یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اچھا جی, 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, جج صاحب بھاگ گئے, جج صاحب کا عملہ چلا گیا. اب ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے, 12:30 سے تو انہوں نے دے دیا تھا اپنا ججمنٹ. تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر پیش کیا جائے, ہمارے ہاتھوں میں آرڈر دیا جائے, آرڈر کی کاپی, جو کہ ہمارا قانونی حق ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی جج تو گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کا عملہ بھی چلا گیا ہے, آپ کو کاپی نہیں مل سکتی, سوری. جب تک آپ سائن نہیں کریں گے تو ویسے ہی آپ کو نہیں ملے گی. اب سائن اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں ایک ایرر ان لوگوں نے لکھ دیا. جب تک وہ ایرر سائن نہیں ہوتا اور ٹھیک کریکٹ نہیں ہوتا تو کاپی کی بھی سگنیچرز نہیں ہو سکتے. اب ایک اور مطلب مذاقیہ بات ہے, کہہ دیتی ہوں آپ سے, جو میرے والد کے اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل تھے, 2 بڑی مزے کی باتیں ہوئیں. پہلی بات, انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ سر آپ کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. ابھی یہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ لائر ہے, یہ ہمارا لائر نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے کبھی ایسی زیادتی نہیں ہوتے دیکھی. اچھا جی, یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. نکلتے نکلتے میں نے ان سے کہا آپ تو لائر ہیں, آپ کو تو فراہم ہو جائے گی کاپی, تو مجھے کیسے ملے گی, اپنا کوئی کانٹیکٹ دے دیجئے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں آج کے بعد میرا ان سے یعنی کہ میرے والد سے اور سائفر کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ بھی بھاگ گئے. اب میں لائر تو نہیں ہوں, میں تو سیاستدان بھی نہیں ہوں, میں کس طرح کاپی لوں؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, قوم سے, مجھے بتائیں میں کیسے کاپیز لوں؟ اب ہم آگے کس طرح اپنی قانونی جو ہے عمل چلائیں؟ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنی. خان صاحب بھی حیران, ہم بھی حیران. پتا تھا کہ اسی طرح کی کوئی ججمنٹ آئے گی. یہ ہمیں کل سے جو رویہ دیکھا جا رہا ہے اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ کنوکشن بھی آج ہونی ہے اور کچھ ہونا بھی ہے مزید. آج جب میری والدہ اور میں صبح آئے تو رائٹ گیئر میں پولیس کھڑی ہوئی تھی. ہم 3 عورتیں, چلیں آج 4 ہو گئی, ہم 4 عورتیں ہیں. اتنی خطرناک ہیں کیا کہ رائٹ پولیس بلانی پڑ گئی. مجھے تو نہیں معلوم تھا میرے میں اتنا خطرہ ہے یا اتنے خطرے کی گنجائش ہے, آج پتہ چل گیا. تو آج جو ہے نا, دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ہاں ہنسی بھی آتی ہے کہ نہ قانون رہا, نہ عدل, نہ انصاف, نہ اس کی گنجائش, بس ایک شوق ہی رہ گیا انصاف کا. لیکن ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں, ہم مزید ضرورت پڑے گی تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم بازی نہیں ہاریں گے, ہم ہار نہیں مانیں گے. یہ ہم جنگ جیت کے رہیں گے اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو نظر آئے گا. جانے سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں جو کہ خان صاحب اور شاہ صاحب نے کہی ہے. میڈیا کے جو بھائی اندر ہیں ان سے تو آلریڈی کہہ چکے ہیں, ان کے الفاظ میں بھی دہرا دیتی ہوں. جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, جو لوگ محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے اور اپنے کپتان اور نائب کپتان سے, اور مزید جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ان سے گزارش ہے پرامن رہیے. آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کا احتجاج ووٹ ڈالنا ہے, آپ کا احتجاج ہوگا 8 کو ووٹ کے ذریعے. تو ووٹ کے بدلے ہی ہم لیں گے. اور جاتے جاتے آپ کو کہوں, ظلم اور نا انصافی کا بدلہ ووٹ سے. یہی جمہوری طریقہ ہے اور انہی جمہوری تقاضوں کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایمان ہے دل میں, دل صاف ہیں, نیتیں صاف ہیں, اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا. آمین. بہت شکریہ. گوہر بانو, عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے, انتہائی بے رحمی سے ہوا ہے. ہوا کیا, میں آج کے تھوڑے سے مناظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابھی خان صاحب سیکشن 342
CRPC کرمنل کوڈ، اس کے تحت اکیوز جو ہیں اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کراتے ہیں. اینڈ میں خان صاحب ابھی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہے تھے، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ آئے، انہوں نے خان صاحب کو کہا جلدی سے ریپ اپ کرو. انہوں نے ریپ اپ کی اپنی سٹیٹمنٹ. اس کے بعد جج صاحب نے فرمایا میں آپ کو نہیں، انہوں نے سوری پہلے انہوں نے کہا خان صاحب سائفر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی PM آفس میں. اسی سانس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کو میں دونوں کو 10 سال کی قید سناتا ہوں، اور بھاگ گئے. ایسے دوڑ لگائی جیسے کوئی ٹرین پکڑنی تھی، بھاگ گئے وہاں سے. ٹھیک ہے جی، انتظار کرتے رہے. میرے والد شاہ محمود قریشی کہتے رہ گئے سر ابھی تو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کرائی. سر میری 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، آپ نے کیسے ججمنٹ دے دی ہے؟ کہاں گیا انصاف؟ شور مچ گیا کورٹ میں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی بے حرمتی لا کی ایک جج کے ہاتھوں کبھی سوچا نہیں تھا. کبھی آپ نے لیگل ہسٹری میں پاکستان کی ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا، ایسا کیس سنا نہیں ہوگا. آج میرے والد نے خود اپنے الفاظ سے فرمایا